کیا بات ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر میرے پاس آئیں۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں یا آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ طیبہ نے جھومتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ایک ہاتھ سے ساحل خانزادہ کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچ رکھا تھا۔ ساحل خانزادہ نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ وہ جتنا طیبہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اتنا ہی اس کے سحر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس کا بہکا بہکا انداز ساحل خانزادہ کو بھی پاگل کر رہا تھا۔ اپنے گھر میں اپنی آنکھوں کے سامنے پلی بڑھی یہ لڑکی اتنے قیامت خیز حسن کی مالک تھی، مگر ساحل کی اس پر نظر ہی نہیں پڑتی تھی۔ وہ تو زویا کی زلفوں کا اسیر تھا، اس سے محبت کرتا تھا اور ہمیشہ اسی کا رہنا چاہتا تھا، مگر اب طیبہ اس کے حواس پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ طیبہ جو بالکل سادہ سی رہتی تھی، دوپٹہ اوڑھے رکھتی تھی، جس کی جھکی ہوئی نظریں ساحل خانزادہ کو اس سے بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں دیتی تھیں۔ خاندان کے کسی بھی لڑکے کو طیبہ کی آنکھوں کا رنگ تک نہیں پتہ تھا، کیونکہ وہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بے تکلف نہیں ہوتی تھی، اور اگر کبھی کسی سے بات کرنی بھی پڑ جاتی تو اپنی نظریں نہیں اٹھایا کرتی تھی۔ کالج جاتی تھی اور واپس آنے کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ زیادہ تر کھانا بھی اپنے روم میں ہی کھاتی تھی۔ بہت کم وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتی تھی، تب بھی اس کی نظریں جھکی ہوتی تھیں، مگر اس وقت طیبہ کی آنکھوں کا رنگ ساحل کے سامنے تھا۔ اس کی جھکی پلکیں جتنی خوبصورت لگتی تھیں، نظریں ملانے پر وہ اس سے بھی زیادہ دلکش لگتی تھیں۔ اس کی آنکھیں شہد رنگ تھیں، گھنی اور لمبی پلکوں نے اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں کو اتنا خوبصورت بنا دیا تھا کہ ساحل خانزادہ کو لگا اس سے زیادہ خوبصورت نظارہ اس نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ پورے خاندان کی لڑکیاں ساحل کی وجاہت میں گرفتار تھیں، مگر ایک طیبہ تھی جو اسے خاطر میں نہیں لاتی تھی، اور اب وہی اس کے گلے کا ہار بنتی جا رہی تھی۔ آپ مجھے چھو کیوں نہیں رہے؟ ثنا کہتی ہے، میں بہت خوبصورت ہوں۔ پورے خاندان میں میرے جتنی حسین لڑکی کوئی نہیں ہے، مگر آپ کو میں اچھی کیوں نہیں لگ رہی؟ میں آپ کو اچھی لگتی ہوں نا؟ پلیز یہاں میرے پاس آئیں۔ جیسے میں آپ کے ساتھ پیار کرتی ہوں، اسی طرح میرے ساتھ آپ بھی پیار کریں۔ مخمور نشیلی آواز میں وہ بار بار ساحل کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی اور قریب آنے کے لیے بول رہی تھی، جبکہ ساحل خانزادہ بار بار اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ دونوں چھت پر بنے ہوئے کمرے میں پھنسے تھے۔ ساحل یہاں پر کچھ پرانا سامان ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ تبھی کچھ دیر بعد طیبہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ چھت کے دروازے کو باہر سے کھولنا پڑتا تھا، اندر سے یہ دروازہ نہیں کھلتا تھا، اور یہی مصیبت تھی کہ ساحل خانزادہ کمرے سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ ان دونوں کا چھت کے اس کمرے میں اکٹھا آنا اور طیبہ کا نشے میں ہونا نہ جانے کس کی سازش تھی یا یہ سب اتفاق تھا، مگر ساحل خانزادہ کوئی بھی سکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر طیبہ اور ساحل کے بیچ کچھ غلط ہو جاتا تو پورے خاندان میں باتیں ہوتی، اور ساحل خانزادہ جس کے سامنے کبھی چھوٹا یا بڑا نظر نہیں اٹھا سکا تھا، اسے بھی ساحل کے کردار پر باتیں کرنے کا موقع مل جاتا، مگر طیبہ کا قیامت خیز حسن اس کے سارے ارادے ملیا میٹ کر رہا تھا۔ وہ بری طرح اس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ آج پہلی بار اس نے طیبہ کو بنا دوپٹے کے دیکھا تھا۔ اس کے لمبے گھنے بال جو چوٹی کی صورت میں اس کے دوپٹے سے بھی نیچے نظر آتے تھے، اس وقت کھلے ہوئے تھے اور اس کے وجود پر بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ طیبہ نے سفید سادہ سا کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا، جو اس کی گوری رنگت پر اتنا حسین لگ رہا تھا کہ ساحل کو لگا کہ یہ رنگ بنا ہی طیبہ کے لیے ہے۔ اچانک طیبہ ساحل کے گلے لگ گئی، اپنی باہیں
اس کی گردن کے گرد حائل کیے اس نے اپنا سر ساحل کے سینے پر رکھا۔ طیبہ کی سانسیں بہت گہری ہو رہی تھیں۔ وہ اس وقت نشے میں مکمل طور پر مدہوش تھی۔ اس کے سانس لینے سے ساحل کے سینے پر گدگدی ہوئی تھی اور یہیں پر ساحل کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ ایک مرد تھا، کتنی دیر اس کے حسن کو نگاہیں چرا سکتا تھا، جبکہ دل ہی دل میں وہ اسے کافی زیادہ متاثر بھی تھا۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ ساحل کے دل میں یہ خواہش جاگی تھی کہ وہ اسے کبھی بنا سنورے ہوئے روپ میں دیکھے۔ آخر سادگی میں جو اتنی حسین اور باوقار لگتی ہے، سنورے روپ میں کیسی ہوگی؟ اس وقت وہ سجے سنورے روپ میں نہیں تھی، مگر اس کے باوجود ساحل خانزادہ کو مکمل طور پر اپنے بس میں کر گئی تھی۔ ساحل نے اپنی باہوں کا حصار طیبہ کی نازک کمر کے گرد باندھ دیا تو طیبہ کھلکھلا دی۔ اس کی ہنسی اتنی شفاف تھی کہ ساحل خانزادہ مکمل طور پر بہک چکا تھا۔ اس نے طیبہ کو کمر سے زور سے جکڑا اور اس کے چہرے پر جاں بجاں اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ اس کی قربت میں مدہوش ہوتی طیبہ کے چہرے پر بھی عجیب سا اطمینان آ گیا تھا۔ اگر اسے ہوش ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہے تو شاید مر جانا پسند کرتی، مگر اس وقت اسے ہوش تو نہیں تھا۔ ساحل نے اس کی گردن پر جھکتے ہوئے وہاں پر اپنے لب رکھے۔ وہ جتنا اس کے وجود پر اپنا لمس بکھیر رہا تھا، اتنا ہی اس کے اندر طیبہ کے مزید قریب جانے کا جنون سوار ہوتا جا رہا تھا۔ طیبہ کے دونوں ہاتھوں پہ کمر پہ پن کیے وہ اس کے ہونٹوں پہ شدت سے جھکا تھا۔ نہ جانے کتنے وقت کی تشنگی تھی جو طیبہ کا وجود مٹا رہا تھا۔ طیبہ کی آنکھیں مکمل طور پر بند تھیں اور وہ ساحل کے بازو میں ہی ڈھلک گئی۔ شاید نشے کا اثر زیادہ ہی گہرا ہو چکا تھا۔ ساحل نے اسے اٹھا کر ایک ٹیبل پر بٹھایا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سر اپنے کاندھے پر رکھ لیا۔ اسے انتظار تھا کہ کوئی باہر سے آئے اور دروازہ کھول دے۔ اس کا موبائل پاس نہیں تھا، ورنہ وہ کسی کو کال کر کے اوپر بلا لیتا، مگر اب طیبہ کی عزت کا خیال رکھنا بھی ضروری تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ان دونوں کو ساتھ دیکھے اور لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملے۔ مگر اگر صبح طیبہ کے کمرے میں جا کر کوئی جھانک لیتا تو طیبہ کو وہاں نہ پا کر ویسے ہی فساد کھڑا ہو جاتا۔ ایک منٹ لگتا گھر والوں کو اسے بدکار ثابت کرنے اور واپس بھیجنے میں، اور اب وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ طیبہ کو واپس بھیجا جائے یا کوئی اس کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ ایک ہی رات کی قربت نے ساحل خانزادہ کو مکمل طور پر طیبہ کا بنا دیا تھا۔ وہ اب اس کی طرف سے بہت حساس ہو رہا تھا اور ہر پہلو پہ غور کر رہا تھا۔ اسے کسی ایسے شخص کو پکارنا تھا جو واقعی اس کی مدد کر سکے۔ زویا کون تھی؟ اسے زویا سے محبت تھی۔ وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ زویا کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ تھی۔ کچھ عرصے بعد دونوں کی شادی ہونے والی تھی، مگر ساحل کے حواس پر طیبہ اس قدر سوار ہوئی تھی کہ اس نے باقی سب کچھ فراموش کر دیا تھا۔ رات کا تیسرا پہر تھا جب بی جان اوپر چھت پر آئی تھی۔ ان کا دل گھبرا رہا تھا اور وہ اکثر تہجد کی نماز چھت پر پڑھا کرتی تھی۔ باہر کی لائٹ کسی نے جلائی تھی اور تبھی خانزادہ نے احتیاط سے طیبہ کو میز پہ لٹاتے ہوئے دروازے کی درز سے باہر جھانکا تھا، اور پھر سامنے بی جان کو دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی تھی۔ بی جان ہی وہ شخصیت تھی جو طیبہ کو ہرگز بھی بدنام نہ کرتی اور ٹھنڈے دماغ سے ان دونوں کے ساتھ پیش آئے واقعے پر غور کرتی۔ ساحل نے بی جان کو آواز دی، مگر بی جان چھت پر بنے ہوئے واش روم کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی آواز نہ سن سکی۔ جب وہ واپس آئیں تو ان کے چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ وضو کر کے آئی تھی۔ ساحل نے ایک بار پھر سے بی جان کو آواز دی اور اس بار قدرے آواز
زوردار تھی۔ بی جان نے فوراً آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو ساحل کو اس کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ساحل بیٹا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا غلطی سے بند ہو گئے تھے؟ کتنی بار تو کہا ہے کہ یہ دروازہ ٹھیک کروا لو، مگر میری کوئی سنتا ہی نہیں۔ بیٹا، کسی کو کال کر کے بلا لیتے۔ کتنی دیر سے پھنسے ہوئے ہو یہاں؟ ساحل میں بی جان کی جان بستی تھی۔ وہ ایک ہی سانس میں سوال پر سوال کرنے لگیں۔ جب ساحل نے انہیں منہ پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا اور پھر انہیں کمرے کے اندر آنے کے لیے کہا، بی جان سامنے طیبہ کو دیکھ کر بھونچکا رہ گئی۔ انہوں نے صدمے کی کیفیت میں ساحل کی طرف دیکھا تھا۔ طیبہ، اسے کیا ہوا ہے؟ میں نہیں جانتا بی جان، یہ بے ہوش ہے۔ میں کچھ پرانا سامان لینے کے لیے اسٹور روم میں آیا تھا۔ ابھی میں وہ تلاش ہی کر رہا تھا کہ 5 منٹ بعد ہی طیبہ کمرے میں آ گئی اور پھر دروازہ اچانک سے بند ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دینے کی کوشش کی، مگر یہ حد سے زیادہ خوف زدہ تھی اور کسی کو پکارنے بھی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کے کردار پر باتیں نہ کی جائیں۔ اسی لیے میں بھی خاموش ہو کے بیٹھ گیا، مگر یہ اس قدر خوف زدہ ہوئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ ساحل خانزادہ نے کچھ سچ کچھ جھوٹ اپنی طرف سے ملاتے ہوئے بی جان کو مطمئن کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بی جان طیبہ کی طرف سے ذرا سی بھی بدگمان ہو۔ وہ طیبہ کے نشے میں ہونے والی بات ہوئی بھی بی جان سے چھپا گیا تھا۔ وہ سارا معاملہ اپنے طور پر ہینڈل کرنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر کون تھا جس نے طیبہ کو نشہ دیا تھا اور اس طرح اوپر چھت پر بھیجا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں کسی اور کو یہاں پر بلاتی ہوں اور پھر طیبہ کو نیچے لے کر جاتے ہیں۔ نہ جانے میری بچی کو کتنا ڈر لگا ہوگا کہ وہ اس طرح بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے وہ کتنا گھبرا گئی ہوگی۔ میری جان، بی جان فکر مند لہجے میں بہت محبت سے بول رہی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر ساحل خانزادہ اپنی ہنسی دبا گیا تھا۔ وہ اگر بی جان کو بتا دیتا کہ ان کی بچی رات کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی تو انہیں کبھی یقین نہ آتا۔ وہ نیچے آیا اور گھر میں کام کرنے والے ایک ملازم کو اوپر چھت پر بی جان کے پاس بھیج دیا۔ بی جان کب کس کی مدد سے طیبہ کو نیچے لے کر آئیں ساحل نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اگر وہ زیادہ اس معاملے میں انوالو ہوتا تو یقیناً بات کھل جاتی۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گیا، مگر آج کی طیبہ کی سحر انگیز غربت اس کے دماغ میں تازہ ہو گئی۔ وہ بار بار طیبہ کے بارے میں سوچ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ پوری رات نہ جانے جاگنے کے بعد بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کیا چیز ہو تم؟ ایک ہی بار قریب آئی اور میرے حواس پر سوار ہو گئی ہو۔ ساحل خانزادہ اتنا معمولی مرد تو نہیں ہے کہ ایک چھٹانک بھر کی لڑکی اس کے حواس پر اس طرح سے سوار ہو جائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا، زویا جس کے ساتھ محبت کرنے کا وہ دعویٰ کرتا تھا، اس کے لیے بھی اس نے کبھی ایسی فیلنگز نہیں رکھی تھیں جو ایک چھوٹی سی بچی کے لیے اس وقت اس کے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لمحے بیڈ پہ لیٹے لیٹے ساحل خانزادہ نے بہت سے مشکل فیصلے کیے تھے۔ وہ آگے جا کر کم از کم طیبہ کی زندگی کو عذاب میں ڈالنے والا تھا، مگر سب کو جانتے ہوئے بھی اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ طیبہ کو ہر برے اچھے سے بچا لے گا، اپنے حصار میں محفوظ کر لے گا۔ اس کے ہوتے ہوئے طیبہ کو کوئی کانٹا بھی نہیں چبھنے والا تھا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ساحل خانزادہ بیڈ پہ لیٹ گیا تھا۔ اس کا زمین پر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور کچھ دیر بعد اسے گہری نیند نے آ لیا۔ دن کے تیسرے پہر اس کی آنکھ کھلی تھی۔
عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آیا اور کچن کی طرف چل دیا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ کافی کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی۔ کچن میں آیا تو طیبہ بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے پہلے ہی وہ جاگی تھی۔ سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے شاور لیا تھا مگر پھر بھی سر درد میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ بھی کچن میں چلی آئی تھی تاکہ کافی یا چائے بنا کر پی سکے۔ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے طیبہ کا سامنا ہونے پر ساحل خانزادہ کا چہرہ ہی کھل اٹھا تھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ پلیز میرے لیے بھی ایک کپ کافی بنا دیجیے نا۔ ساحل کی آواز پر طیبہ نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اکثر ہی اس کے لیے چائے، کافی یا ہلکا پھلکا ناشتہ بنا دیا کرتی تھی۔ یہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں تھی مگر جس انداز میں ساحل اس کی طرف دیکھ رہا تھا طیبہ تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس حویلی میں کبھی کسی نے اتنی جرت نہیں کی تھی کہ وہ طیبہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا یا ایسی نظروں سے دیکھتا، مگر اس وقت ساحل خان زادہ کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے طیبہ کو نہ جانے کیا کچھ یاد آنے لگا تھا۔ چھت کا وہ کمرہ، ساحل خان زادہ کے گلے کی ہار بنا اس کا وجود، ایک دم اس نے جھرجری سی لی تھی۔ شاید اس نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ اسے اس طرح جھرجری لیتے دیکھ کر ساحل بھی مسکرا دیا تھا۔ یقیناً اسے رات کے منظر یاد آ رہے ہوں گے۔ یہ بات ساحل خان زادہ بھی جانتا تھا کہ وہ سب حرکتیں اس نے ہوش میں ہرگز نہیں کی تھیں۔ اتنے عرصے میں وہ اس کے کردار کی مضبوطی کو اچھے سے پرکھ چکا تھا۔ شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ طیبہ نے کافی کا کپ اس کے سامنے رکھا اور اپنی کافی اٹھا کر کچن سے نکل گئی۔ جبکہ وہ اس کی پشت کو گھورتا رہا تھا، اس نے ایک بار پھر سے دوپٹہ لیا ہوا تھا مگر بالوں کی چٹیاں دوپٹے کے نیچے سے جھانک رہی تھی۔ ساحل خانزادہ کا دل کیا کہ ایک بار پھر اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر دیکھے، ان کی خوشبو سونگھ کر دیکھے۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور گہرا سانس لیا۔ اس لڑکی سے دوری اب اس کے لیے وبال جان بن رہی تھی۔ وہ اس کی قربت کا متنی تھا اور جلد ہی اس کے ساتھ شادی کر کے ایک جائز رشتہ بنا کر اس سے اپنا حق وصول کرنا چاہتا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اٹھ کر بی جان کے کمرے کی طرف چل دیا۔ فیصلہ مشکل تھا مگر اسے ہر صورت کرنا تھا۔ بی جان اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ ان کے قریب جا کر بیٹھا تو بی جان بھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور محبت سے مسکرا دیں۔ اٹھ گیا میرا بچہ، کیسی طبیعت ہے؟ میں ٹھیک ہوں بی جان۔ طیبہ کو رات کیسے نیچے لے کر آئے تھے آپ؟ اس نے اپنی خیریت بتاتے ہوئے ساتھ ہی طیبہ کے بارے میں دریافت کیا تو بی جان کہنے لگیں، بس ملازمہ نے طیبہ کو نیچے لانے میں میری مدد کی تھی۔ نہ جانے میری بچی کتنا ڈری ہوئی تھی کہ بے ہوش ہی ہو گئی۔ بی جان محبت سے بول رہی تھی۔ ساحل خان زادہ مسکرا دیا اور بی جان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ بی جان، میں آپ سے جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ دھیان سے سنیے گا اور پلیز غصہ مت کیجیے گا بلکہ میری حالت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بات شروع کرنے سے پہلے ساحل نے تمہید باندھی تھی۔ بی جان چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے بات کرنے سے پہلے اس طرح تمہید باندھنے کی ضرورت تو کبھی نہیں پڑی تھی۔ ایسی کیا بات تھی جو وہ اتنی لمبی تمہید باندھ رہا تھا؟ ہاں بیٹا کہو، میں سن رہی ہوں، انہوں نے ملائمت سے کہا تو ساحل خان زادہ کہنے لگا، نہیں بی جان، آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گی۔ عجیب لجاجت سے بھرا انداز تھا۔ محبت نے ساحل خان زادہ کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ وہ محبت جو اس پر آج رات ہی
آشکار ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے بچے، تم بتاؤ کیا بات ہے؟ بی جان نے اس کی دھاڑس باندھائی تو اس نے اپنی بات بی جان کے سامنے رکھ دی تھی۔ بی جان کے تاثرات ایک دم بہت عجیب سے ہو گئے تھے، جبکہ وہ ان کے تاثرات سے بے نیاز اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ بی جان، مجھے ہمیشہ طیبہ کو دیکھ کر عجیب ہی قسم کی کشش محسوس ہوتی تھی، مگر مجھے لگتا تھا کہ وہ ہمارے خاندان کی باقی لڑکیوں سے بے حد مختلف ہے، اس لیے شاید میں اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہوں گا۔ مگر کل رات میں نے تھوڑا سا وقت اس کے ساتھ گزارا، اسی میں مجھے طیبہ سے محبت ہو گئی۔ میرے جذبات پہلے بھی محبت ہی تھے، مگر میں کبھی انہیں سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں اب کسی صورت زویا سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میں جس کے ساتھ مخلص نہیں، جسے محبت نہیں دے سکتا، اس کے ساتھ زبردستی اپنی زندگی کی گاڑی کو کیوں گھسیٹ سکتا؟ وہ اپنی بات کہہ کر بی جان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، مگر وہاں پر چھایا ہوا غصہ دیکھ کر اس نے سر جھکا لیا تھا۔ ساحل، تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے؟ کیا تمہیں یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے؟ بی جان غصے سے بول رہی تھی، جبکہ وہ اب بھی سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس نے اپنا سر بی جان کے قدموں میں رکھ دیا۔ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا بی جان، مگر میرا سر آپ کے قدموں میں ہے۔ آپ کو میری قسم، میری بات رد مت کریں، میں آپ سے کوئی بھی فرمائش پوری نہیں کرواؤں گا، بس طیبہ کو میری زندگی کا حصہ بنا دیں، میں اس کے بغیر ادھورا ہوں۔ اگر آپ ساتھ دیں گی تو مجھے اور کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں بس آپ کو ناراض کر کے طیبہ کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے کوئی غلط طریقہ اپنانا چاہتا ہوں۔ بی جان کی ناراضگی سے وہ خوف زدہ ضرور ہوا تھا، مگر اپنی بات سمجھانے کے لیے اس کے پاس کافی دلائل تھے۔ وہ روانی سے اپنی بات کہہ رہا تھا، جبکہ بی جان نے اس کا سر اپنے قدموں سے اٹھا لیا تھا۔ یہ ان کا سب سے لاڈلا، سب سے محبوب پوتا تھا، جس پر انہیں بے حد فخر تھا۔ اس نے کبھی بی جان کا سر نہیں جھکایا تھا۔ پورے خاندان میں سب سے زیادہ ساحل خان زادہ کی بات مانی جاتی تھی، اسے اہمیت دی جاتی تھی، اور وجہ اس کی اپنی خوبیاں تھیں۔ وہ سب کے کام آیا کرتا تھا، ہر ایک کی فرمائش پوری کرتا تھا۔ اگر آج وہ بی جان سے کچھ مانگ رہا تھا تو یقیناً اس معاملے میں وہ بے بس ہو چکا تھا۔ بی جان کہنے لگیں، ٹھیک ہے، میں تمہاری فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں زویا کے ماں باپ کو بھی سمجھا لوں گی اور طیبہ سے بھی بات کر لوں گی، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر طیبہ کی اس شادی میں مرضی نہ ہوئی تو میں ہرگز بھی تمہاری اس سے شادی نہیں کرواؤں گی۔ بی جان کی بات سن کر ساحل کو تھوڑی سی پریشانی ضرور ہوئی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ خاندان کی کوئی بھی لڑکی اسے ریجیکٹ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، ڈیشنگ تھا، ہینڈسم اور چارمنگ تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے ایک وسیع بزنس سنبھال لیا تھا اور اس کو پورے ملک میں پھیلا دیا تھا۔ وہ ہر لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، اور یقیناً طیبہ کا بھی۔ وہ اس سے شادی کے لیے کبھی انکار نہیں کرے گی۔ ایک دم بہت سا بوجھ ساحل کے کندھوں سے اتر گیا، اور اس نے بی جان کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے ان کی پیشانی چوم لی۔ تھینک یو بی جان، آپ بہت اچھی ہیں، آئی لو یو۔ خوشی اس کے لہجے میں ہی بول رہی تھی۔ بی جان نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری اور اس کی خوشیوں کے ہمیشہ قائم رہنے کی دعا کی۔ زویا کے ماں باپ کو سمجھانا اور پورے خاندان کو اپنے فیصلے کی وضاحت دینا یقیناً ان کے لیے مشکل تھا، مگر وہ اپنے پوتے کے لیے ہر مشکل مول لینے کے لیے تیار تھیں۔ زویا بی جان کی نواسی تھی اور ساحل کی طرح انہیں عزیز تھی، مگر وہ اسے
کسی انچاہے رشتے میں ہرگز نہیں باندھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے آج شام کو ہی زویا اور اس کے ماں باپ کو بلا لیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد شاہینہ بیگم، ان کے شوہر جواد صاحب اور زویا تینوں ہی ان کے کمرے میں موجود تھے، اور جو بات بی جان نے ان سے کہی تھی اس نے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ سب حیرت سے ٹکر ٹکر بی جان کے چہرے کی طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ نہیں، آپ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی بی جان۔ کتنے سالوں سے زویا اور ساحل کی بات پکی ہے، سارا خاندان اس رشتے کے بارے میں جانتا ہے۔ اب آپ اعتراض نہیں کر سکتی، وہ بھی ایک 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے۔ آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ آپ اسے بہو بنانے کے لیے اتنی اتاولی ہوئی جا رہی ہیں کہ اپنی اس سگی نواسی کا دکھ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اور ساحل نے بھی تو اپنی پسند سے یہ منگنی کی تھی کہ وہ اس رشتے کے لیے مان گیا۔ شاہینہ بیگم کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ چکا تھا، اور وہ ہاتھ نچا نچا کر اپنی ماں سے سوال کر رہی تھی، جبکہ زویا تو گم سم سی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، اس لیے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ اس رشتے کے ٹوٹنے پہ کتنا دکھی ہے۔ بی جان نے ساری باتیں اپنے سر لے لی تھیں۔ انہوں نے نہ ہی تو ساحل کی پسندیدگی کے بارے میں شاہینہ بیگم کو ہوا لگنے دی تھی، اور نہ ہی طیبہ کے بارے میں کوئی بات کی تھی۔ بس اتنا کہا تھا کہ میں طیبہ کو کہیں اور نہیں بھیج سکتی، میں اس کے ساتھ بہت مانوس ہو گئی ہوں، اور اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میں ساحل سے اس کی شادی کر دوں، زویا کے ساتھ اذہان کا رشتہ کر دیں گے، کیونکہ دونوں میں خوب انڈرسٹینڈنگ ہے، دوستی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، مگر طیبہ کی شادی ساحل سے ہی ہوگی۔ بی جان نے طیبہ اور ساحل کا رشتہ کرنے کا ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے پوتے کا نام زویا کے لیے لے لیا تھا۔ شاہینہ بیگم ابھی بھی جان سے مزید بحث کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں، مگر جواد صاحب ایک دم بول اٹھے، ٹھیک ہے بی جان، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر، ہمیں آپ کا یہ فیصلہ منظور ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور آپ فکر نہ کریں، میں شاہینہ کو بھی راضی کر لوں گا، آپ ہمارے لیے کچھ غلط سوچ ہی نہیں سکتے، یقیناً اس فیصلے میں بھی کوئی مصلحت پوشیدہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ چلو شاہینہ، اٹھو، زویا بیٹا، گھر چلتے ہیں۔ انہوں نے بی جان کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ بات یہیں ختم کر دی تھی۔ بی جان کے کاندھوں سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ انہوں نے شاہینہ بیگم کو قائل تو نہیں کیا تھا، مگر جواد صاحب ان کی بات کا مان رکھ چکے تھے، اور اب وہی انہیں سمجھانے والے تھے۔ اب بی جان کو ایک اور مار کا سر کرنا تھا، اور وہ تھا طیبہ اور اس کی رضامندی لینا، اور خاندان کے سامنے ان دونوں کے رشتے کا اعلان کرنا۔ طیبہ کی رضامندی لینا انہیں اتنا مشکل نہیں لگا تھا، مگر اپنے بیٹوں سے ساحل اور طیبہ کی بات منوانا انہیں بہت مشکل لگ رہا تھا، مگر اپنے پوتے کی محبت میں وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھیں۔ بی جان اس بات سے بے خبر تھی کہ انہیں جو کام مشکل لگ رہا ہے وہ انتہائی آسان ثابت ہوگا، کیونکہ طیبہ کو بہو بنانے کی خواہش ان دونوں کی بہوؤں کی ہی تھی، جبکہ جس کام کو آسان سمجھ رہی ہیں وہی ان کے لیے مشکل ثابت ہونے والا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں بی جان نے اپنے بیٹے اور بہوؤں کو طیبہ کے لیے رضامند کر لیا تھا۔ طیبہ بچپن سے اس گھر میں آتی جاتی تھی، اور پچھلے 6 سال سے تو مستقل یہیں پر ہی تھی۔ وہ سبھی سے پیار محبت سے پیش آتی۔ بی جان کی بہوؤں کی طیبہ خاص لاڈلی تھی، اور ان کے بچوں سے بھی طیبہ کی اچھی خاصی بنتی تھی۔ حالانکہ وہ ریزرو طبیعت کی مالک تھی اور زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی، مگر اس کا حسن، اس کی اچھائی اور سگڑاپا بی جان کی بہوؤں سے
ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ساحل کا رشتہ تو زویا کے ساتھ طے ہو چکا تھا، مگر بی جان کی چھوٹی بہو سمیہ بیگم طیبہ کو اپنے بیٹے اذہان کی دلہن بنانا چاہتی تھی، مگر بی جان کا فیصلہ سن کر انہوں نے سر جھکا دیا تھا، کیونکہ زویا بھی انہیں پسند تھی۔ سبھی کو زویا کا رشتہ اذہان کے ساتھ کرنے کی اور ساحل کا رشتہ طیبہ کے ساتھ کرنے کی بات عجیب لگی تھی۔ سبھی کو لگ رہا تھا شاید طیبہ ساحل کو پسند کرتی ہے، اسی لیے بی جان نے اس کا رشتہ ساحل کے ساتھ طے کیا ہے، مگر اندر کی بات کسی کو بھی پتہ نہیں تھی۔ مگر سبھی راضی ہو گئے تھے، طیبہ انہی کے گھر کی بہو بننے والی تھی، چاہے بڑے بیٹے کی بہو بنتی یا چھوٹے کی، اور زویا بھی اسی گھر میں بیاہ کر آ رہی تھی۔ بی جان سارے معاملات خوش اسلوبی سے بنا زیادہ بدمزگی پیدا کیے حل کر لیے تھے۔ شاہینہ بیگم ابھی بھی تھوڑی سی ناراض تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی جب زویا اذہان کے ساتھ خوش رہے گی۔ سبھی کی رضامندی لینے کے بعد بالآخر انہوں نے طیبہ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ طیبہ اس بات سے بے خبر تھی کہ بی جان اس کی زندگی کے اتنے بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہیں بنا اس کی رضامندی یا خوشی جانے۔ بی جان نے طیبہ کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ طیبہ معمول کے مطابق بی جان کے کمرے میں آئی تھی، کیونکہ گھر میں پکتی ہوئی کھچڑی سے وہ بالکل مکمل طور پر انجان تھی۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو یقیناً کوئی جواب سوچ کر آتی یا اپنے بچاؤ کی پہلے ہی تدبیر کر لیتی، مگر سب کچھ اچانک ہوا تھا، اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ بی جان نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ساتھ ہی شکوہ کرنے لگی کہ وہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں گزارتی۔ طیبہ مسکرا دی اور بی جان کو اپنے ایگزامز کے بارے میں بتانے لگی۔ بیٹا، میں نے آپ کو خاص بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم ہماری بات غور سے سنو اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ ہماری بات کا ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ بی جان طیبہ سے بات کرنے سے پہلے تمہید باندھ رہی تھی۔ ارے بتائیے نا بی جان، کیا بات ہے؟ میں آپ کی کوئی بات کیسے ٹال سکتی ہوں؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ طیبہ نے محبت سے بی جان کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس گھر کی بڑی تھی، چھوٹے بڑے ان کی عزت کرتے تھے۔ بی جان کے بڑے بیٹے اور بہوئیں بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے بالوں میں بھی چاندنی جھلکنے لگی تھی، مگر آج تک بی جان کے سامنے اف کہنے کی جرت ان کی بھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ طیبہ آرام سے اپنے سارے کزنز کے مطالبے یہاں آ کر ان سے منوا لیا کرتی تھی۔ خاندان کے باقی افراد کی طرح طیبہ کو کبھی بھی بی جان سے ڈر نہیں لگا تھا۔ بی جان اس سے بہت محبت کرتی تھی اور اسی محبت کی طیبہ بہت زیادہ قدر کرتی تھی۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی اور ساحل کی شادی کر دی جائے۔ الفاظ نہیں تھے، کوئی بم تھا جو طیبہ کے سر پر پھٹا تھا اور اس کی ذات کے پرکھچے اڑ گئے تھے۔ اتنے دنوں سے وہ اپنے خیالوں میں اکثر ہی ساحل کو دیکھا کرتی تھی۔ ساحل کے گلے کا ہار بنا طیبہ کا وجود، اس کے چہرے پر جاں بجاں بکھرتا ساحل کا لمس، یہ سب کچھ اسے ذرا ذرا سا یاد آتا تھا، مگر وہ اپنا کوئی خواب سمجھ کر ذہن کو جھٹک دیا کرتی تھی۔ ساحل کی عجیب نظریں بھی اسے کوفت میں مبتلا کر دیا کرتی تھیں۔ وہ پچھلے 3 دن سے کراچی گیا ہوا تھا، اسی لیے طیبہ کو زیادہ آزادانہ طور پر پھر رہی تھی، ورنہ تو کئی دنوں سے اس کا رویہ ایسا تھا کہ طیبہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ اگر کہیں ساحل کے ساتھ سامنا ہو بھی جاتا تو اس کی معنی خیز اور بولتی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے طیبہ وہاں سے کھسک لیتی تھی۔ طیبہ سر جھکائے اس کے سامنے ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی آنکھیں خود کو مخاطب کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ طیبہ کے احساسات آج کل بہت عجیب ہو رہے تھے۔ اب جب اچانک بی جان نے
طیبہ کو ساحل سے منسوب کرنے کی بات کی تھی تو اسے 440 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ بی جان، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ساحل لالہ سے شادی کروں گی؟ میں ایسا مر کر بھی نہیں کر سکتی، اور ان کا رشتہ تو زویا آپی کے ساتھ برسوں سے طے ہے۔ میں ایسے کیسے ان سے شادی کر لوں؟ خاندان والے باتیں بنائیں گے۔ ماموں اور مومانی جان بھی پتہ نہیں اس رشتے کو قبول کریں گے یا نہیں۔ میں نے بہت صاف ستھرا زندگی گزاری ہے بی جان، کبھی کسی مرد کی پرچھائی بھی اپنے وجود پر برداشت نہیں کی، یہاں تک کہ کبھی کسی کو نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا۔ ایسے میں اگر میری شادی ساحل لالہ کے ساتھ کریں گے تو لوگ بہت باتیں بنائیں گے۔ سب کو یہی لگے گا کہ میں نے ان کو اپنے جال میں پھنسا کے ان کا برسوں سے طے ہوا رشتہ توڑوا دیا۔ اور شاہینہ خالہ کیا سوچیں گی؟ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔ میرے بچے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں پورے خاندان کو رضامند کر چکی ہوں، بس تمہاری رضامندی کی ضرورت ہے۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے اس کے ہر اعتراض کو شکست دے دی تھی، مگر طیبہ کا سر پھر بھی انکار میں ہلتا رہا۔ بی جان، اگر آپ میری خوشی چاہتی ہیں اور آپ کو میری رضامندی کا ذرا سا بھی پاس ہے تو پلیز اس رشتے کے لیے میری طرف سے نہ ہی سمجھیں۔ میں یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ زبردستی میرا رشتہ ساحل لالہ کے ساتھ کروانا چاہیں گی تو میں واپس گاؤں چلی جاؤں گی، اور پھر واپس کبھی بھی نہیں آؤں گی، نہ ہی زندگی بھر آپ سے ملوں گی۔ بالآخر طیبہ نے روتے ہوئے بی جان کو دھمکی دے دی تھی۔ طیبہ کو روتے دیکھ بی جان کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ کیسے برداشت کر لیتی کہ طیبہ کی آنکھوں میں آنسو ہو؟ بے شک انہیں ساحل بہت پیارا تھا، مگر طیبہ اس سے کم ہرگز بھی پیاری نہیں تھی۔ طیبہ بھی بی جان کی نواسی تھی، بی جان کی دوسری بیٹی رافیہ بیگم کی اکلوتی اولاد۔ رافیہ بیگم طیبہ کو جنم دیتے وقت ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ تب بھی بی جان نے طیبہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ طیبہ کو دیکھ کر انہیں رافیہ کی یاد آتی تھی۔ انہیں ایسا لگتا تھا جیسے رافیہ طیبہ کی صورت میں انہیں واپس مل گئی ہے۔ طیبہ کچھ بڑی ہوئی اور اپنے آپ کو سنبھالنے لگی تو اپنے پاپا کے پاس گاؤں میں چلی گئی۔ اس کے بعد اس کا اکثر ہی شہر میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ساحل اور دوسرے کزن سے وہ زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی، مگر فیملی کزنز کے ساتھ اس کی کافی زیادہ دوستی تھی۔ ساحل کی بہن فروہ اور اذہان کی دونوں بہنیں ماہین اور جویریہ دونوں ہی طیبہ کے بہت زیادہ کلوز تھیں۔ طیبہ انہی کی خاطر گاؤں سے شہر میں آیا کرتی تھی، اور جب اس کا کالج میں داخلہ ہوا تھا تو بی جان نے اسے ہر روز گاؤں سے شہر جانے کے دھکے کھانے سے منع کر دیا تھا اور اسے مستقل اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ اب وہ زیادہ تر چھٹیوں میں گاؤں چلی جایا کرتی تھی۔ گاؤں کے ماحول کی تربیت کا ہی شاید یہ اثر تھا کہ وہ شہر میں اتنا وقت بی جان کے گھر گزارنے کے باوجود بھی کبھی اس گھر کے افراد سے بہت زیادہ بے تکلف نہیں ہو پائی تھی۔ یہاں بس بی جان تھیں جن سے وہ ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی، پیار کرتی تھی اور اپنے لاڈ اٹھوایا کرتی تھی۔ بی جان نے کبھی اس کی کسی بات کو رد نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی طیبہ نے بی جان کا کوئی حکم ٹالا تھا۔ مگر آج بی جان نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس کی پوری زندگی سے مشروط تھا۔ وہ ساحل خانزادہ کے ساتھ اپنی پوری زندگی بسر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ 20 سال کی تھی، بالغ تھی، سمجھدار تھی، اپنے فیصلے خود لے سکتی تھی۔ اس لیے اس نے بی جان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا اور پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ مبادہ بی جان کے چہرے پر چھائی ہوئی دکھ کی کیفیت اس کے فیصلے کو بدل نہ دے۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ اگلے 6-7 دن تک بی جان اسے سمجھاتی رہی تھی اور ساحل خانزادہ کے لیے مناتی رہی تھی۔
مگر طیبہ کی نا ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ بالآخر بی جان نے اس کے فیصلے کا احترام کیا اور اس دن ساحل خان زادہ کے فون کر کے پوچھنے پر بی جان نے اسے طیبہ کے انکار کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ساتھ ہی اسے سمجھانے لگی کہ وہ طیبہ کے فیصلے کا احترام کرے، جبکہ ساحل کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ طیبہ نے اس کے لیے انکار کر دیا ہے۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ پہلے خود ہی میرے قریب آئی، مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، اور اب جب میں نے سارے خاندان کی طرف سے لعنت ملعنت کا سامنا کیا ہے، زویا سے بھی برسوں پرانی منگنی توڑوا دی ہے، صرف اس سے شادی کرنے کے لیے۔ بی جان کی اتنی منتیں کی، کتنے محاذوں پر اکیلا لڑا ہوں، تو اب انکار کر رہی ہے۔ میں بھی دیکھتا ہوں میرے علاوہ یہ کس سے شادی کرتی ہے۔ بہت ہو گیا محبت سے منانا، اب تم ساحل خان زادہ کا وہ روپ دیکھو گی جس سے تم بالکل ہی ناواقف ہو۔ ہوٹل سویٹ کے اس کمرے میں بیٹھ کر اس دن وہ زاروں قطار رویا تھا، اور پھر دکھ کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ اب یقیناً طیبہ کا برا حشر کرنے والا تھا، کیونکہ اول تو اسے غصہ آتا نہیں تھا، مگر جب غصہ آ جاتا تھا تو وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیا کرتا تھا۔ اب کی بار دیکھنا یہ تھا کہ وہ طیبہ کی زندگی کو تہس نہس کرتا ہے یا پھر خود کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ساحل اسی دن کراچی سے واپس لاہور کے لیے روانہ ہو گیا تھا، کیونکہ ابھی مزید یہاں رکنا اس کے لیے ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ حالانکہ اس کا 2-3 دن کا کام پینڈنگ تھا، اس نے اپنے اسسٹنٹ کو سارا کام سمجھایا تھا اور ہنگامی طور پر لاہور واپس آ گیا تھا، اور آنے سے پہلے کسی کو بھی اطلاع نہیں دی تھی۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے وہ گھر پہنچا تھا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو وہ اسے بنا کسی کو جگانے کا کہتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ لاؤنج اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، سب کے کمرے کے دروازے بند تھے، یقیناً اس وقت سب سو رہے تھے، مگر طیبہ کے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ طیبہ کا خیال آتے ہی غصہ ایک بار پھر اس سے اود کر آیا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر نہانے اور فریش ہونے کے بعد وہ طیبہ کے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو کھلتا ہی چلا گیا۔ ساحل کمرے کے اندر داخل ہوا اور دروازے کا لاک لگا دیا۔ طیبہ شاید واش روم میں تھی، کیونکہ بیڈ پر اس کی کتابیں بکھری ہوئی تھیں، مگر وہ خود کہیں نہیں تھی۔ دوپٹہ بھی بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ پر آیا، جا کر نیم دراز ہو گیا اور اس کی بکس دیکھنے لگا۔ طیبہ شروع سے ہی بے حد ذہین تھی، ہمیشہ پہلی پوزیشن لیتی تھی۔ اب ساحل کو سمجھ آ رہا تھا کہ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہ کر کیا کرتی تھی۔ وہ پڑھائی کرتی تھی، اور پڑھائی کے معاملے میں بے حد جنونی تھی۔ ساحل نے طیبہ کا دوپٹہ اٹھا کر اپنے منہ پر ڈالا۔ طیبہ کے وجود کی خوشبو اس کے حواس پر سوار ہونے لگی۔ سارا غصہ کہیں دور جا سویا۔ وہ آنکھیں موندے طیبہ کا دوپٹہ چہرے پر لے کر لیٹا تھا جب طیبہ واش روم سے نکلی اور اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ساحل اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر اس طرح لیٹا ہوا ہے۔ وہ تو کراچی گیا ہوا تھا، تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ حواس باختہ ہو رہی تھی، اور گھبراہٹ کے مارے اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ آہٹ پر ساحل نے دوپٹہ منہ سے ہٹایا اور طیبہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ابھی بھی اسی طرح گھبرائے ہوئے انداز میں وہاں کھڑی تھی۔ طیبہ کمرے سے بھاگنے لگی جب ساحل ایک دم سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر اسے کاندھوں سے جکڑتے ہوئے غراتے لہجے میں کہنے لگا، خبردار، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی، یہاں پر رہو اور میری بات سنو۔ جبکہ طیبہ بنا اس کی کوئی بات سنے مزاحمت کر رہی تھی۔ اگر آرام سے میری بات سن لو گی تو یہ تمہارے حق میں ہی بہتر ہوگا، ورنہ رات کے اس پہر کمرے کی تنہائی میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، یہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، ساحل خانزادہ نے بہت ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا۔ طیبہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔
جی بولیں، آپ کو مجھ سے ایسی کیا بات کرنی ہے جو آپ رات کے اس پہر کمرے کی تنہائی میں ہی ہو سکتی ہے؟ طیبہ ڈر چکی تھی، مگر اس نے ساحل پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی اور سنجیدگی سے سوال کیا، تم نے مجھ سے شادی کے لیے انکار کیا؟ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ ساحل طیبہ کی سنجیدگی کو کسی خاطر میں نہیں لایا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ طیبہ کے ساتھ کیا کر ڈالے۔ میں نے آپ کو ہمیشہ بھائی سمجھا ہے، آپ میرے لالا ہیں اور میں آپ سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں زویا آپی کے حق پر کبھی بھی ڈاکہ نہیں مار سکتی۔ ان کی نسبت برسوں سے آپ کے ساتھ طے ہے۔ پورے خاندان والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں نے آپ کو اپنے جال میں پھنسا کر آپ کا برسوں سے طے ہوا رشتہ توڑوا دیا۔ اس نے ساحل کے سامنے بھی وہی توجیہ پیش کی تھی جو بی جان کے سامنے کی تھی۔ دیکھو طیبہ، میرا اور زویا کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ اگر میری تم سے شادی نہ بھی ہو تب بھی میں زویا سے شادی نہیں کروں گا۔ تم سارے وہم خدشے دل سے نکال دو۔ میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میرا یقین کرو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ اپنا سارا غصہ ایک طرف چھوڑ کر اس نے ایک بار پھر لجاجت بھرے لہجے میں طیبہ کو منانے کی کوشش کی تھی۔ اس طرح منتیں کرنا اس کی طبیعت کے خلاف تھا، مگر اپنی محبت کو پانے کے لیے وہ یہ بھی کر رہا تھا۔ نہیں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ آپ تو میرے لالا ہیں۔ میں کسی صورت خود کو اس رشتے کے لیے تیار نہیں کر پا رہی۔ طیبہ نے آنسو بھری آنکھوں سے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں تھوڑی لچک آتی دیکھ کر طیبہ کی ہی ہمت بڑھی تھی، جبکہ اس کی اس بات پر ساحل خانزادہ نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا تم یہ بات جانتی ہو کہ میں نے تمہارے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا؟ تم سے شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، مگر جب نشے کی حالت میں تم میرے قریب آئی اور مجھے بہکایا تو میں اس رات واقعی بہک گیا تھا۔ اس رات تم خود میرے قریب آئیں۔ اب اگر میں تم سے شادی نہیں کروں گا، کچھ عرصے بعد میں پورے خاندان میں بدنام ہو جاؤ گی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کی اس بات میں کب آپ کے قریب آئی؟ میں نے تو نشہ کیا ہی نہیں ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ میرے کردار پر داغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، طیبہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی، جب ساحل خانزادہ نے اس کے منہ پر اپنا سختی سے ہاتھ جما دیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ پچھلے مہینے کی 30 تاریخ کو جب سارا خاندان ہمارے گھر جمع تھا، جب ایریا کی برتھ ڈے پارٹی تھی، اس رات تم چھت پر گئی تھی۔ میں اسٹور روم میں کچھ کام کر رہا تھا، تو میرے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی تھی اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ چونکہ دروازہ باہر سے کھلتا ہے، اس لیے میں بھی دروازہ کھول کر باہر نہیں نکل سکا۔ تم نے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ تم خود ہی میرے گلے لگ کر اس کا ہار بنی تھی اور مجھے بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرے قدم بھی بہک گئے اور میں تمہارے قریب آ گیا۔ اب میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ جس عورت کو میں نے چھوا ہوا ہے اسے کوئی اور بھی چھوئے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے یا نہیں، کیونکہ میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ پورے خاندان میں تم بدنام ہو جاؤ گی۔ مرد اس طرح کے ایک کی بجائے کئی راتیں گزار لے تب بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ عورت کی کسی مرد کے ساتھ گزری ہوئی ایک رات ہی اسے برباد کر دیتی ہے۔ تم شکر کرو کہ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے بعد پیچھے نہیں ہٹا، تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ ساحل خانزادہ نے گزرنے والی رات کو ایسے بیان کیا تھا کہ طیبہ کے پاس سوائے سر جھکانے کے اور کوئی چوائس نہیں بچی تھی۔ شرمندگی سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔
ساحل نے الفاظ کا جوتا اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ طیبہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ نشے کی حالت میں اس کی ایک غلطی نے اسے برباد کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے نشہ کس نے دیا تھا اور وہ چھت پر کیا کرنے گئی تھی، مگر وہ تمام یادیں جو دھندلی سی یاد بن کے اس کے ذہن میں اجاگر ہوتی تھی وہ سب سچ تھیں۔ اس نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، بلکہ حقیقت میں وہ ایک رات ساحل خانزادہ کے ساتھ گزار چکی تھی۔ اپنے کردار پر لگنے والے یہ داغ طیبہ کو اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے دامن پر لگے اس داغ کو کیسے دھوئے۔ ساحل خانزادہ کی نظروں میں وہ اپنے لیے حقارت کیسے دیکھ سکتی تھی، جبکہ اس نے تو ان نظروں میں کبھی اپنے لیے محبت تک نہیں دیکھی تھی۔ کوئی خنجر سا تھا جو طیبہ کے دل میں چبھتا تھا اور اب اس کو لہو لہان کر رہا تھا۔ وہ بالکل سکتے کی کیفیت میں تھی اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی۔ ساحل کی گرفت پر اس وقت تک ڈھیلی ہو چکی تھی۔ اس کی ٹانگیں مزید اس کا بوجھ نہ سہار پائی اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی چلی گئی، ہاتھ دونوں پہلوؤں میں گرائے۔ ساحل خانزادہ کے سامنے وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھی۔ اس کی ذات کا مان، غرور، سب کچھ خاک میں مل گیا تھا۔ اسے تو اپنی تربیت پر مان تھا، اپنے پاکیزہ کردار ہونے پر فخر تھا، مگر آج اسے پتہ چلا تھا کہ وہ تو خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ نہ تو اس کا کردار اجلا رہا تھا اور نہ ہی وہ پاکیزہ رہی تھی۔ اب ساحل کا غصہ کنٹرول ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ مزید اس کے کانوں میں سور پھونکے جا رہا تھا۔ تمہاری غلطی نے مجھے بھی برباد کیا ہے۔ میں نے تمہیں روکا، لیکن تمہارے سر پر جنون سوار تھا۔ اب مجھے ہوش میں جھیلو اور تمہاری آواز نہ نکلے، کیونکہ ایک بار ساحل خانزادہ نے جسے چھوڑا ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ساحل خانزادہ کسی اور کا ہوگا۔ اب میری قربت تمہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہر حال میں برداشت کرنی ہے۔ میں بی جان سے کل ہی نکاح کی بات کرتا ہوں، اور خبردار اگر تم نے انکار کیا تو سارے خاندان کے سامنے تمہارا اصلی چہرہ رکھ دوں گا۔ پھر دیکھوں گا کون تمہیں اپناتا ہے یا تم سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اس وقت بھی تمہیں میرا ہی نام ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ بنا انکار کا لفظ منہ پر لائے میری ہو جاؤ۔ ساحل نے اسے انگلی اٹھا کر وارن کر دیا تھا، اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ جب طیبہ کے پتھر کا بت بنی ابھی تک زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ اس کا دل کیا کہ اٹھے اور اپنی زندگی کو ختم کر ڈالے، مگر وہ اس وقت حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ وہ اللہ کے عذاب کو پہلے ہی دعوت دے چکی تھی۔ کسی نامحرم کے ساتھ وقت گزار کر وہ پہلے ہی گناہ گار ہو چکی تھی، مزید نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے اٹھی اور بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ ساحل خانزادہ کمرے میں آیا تو اوندے منہ بیڈ پر گر گیا۔ وہ طیبہ کو اپنے لفظوں کی مار مار کر آیا تھا۔ اس کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کے بہتے ہوئے آنسو اسے اندر ہی اندر بہت بے چین کر رہے تھے۔ کاش وہ خود پر کنٹرول کر لیتا اور اتنی سختی سے طیبہ کے ساتھ بات نہ کرتا۔ رہ رہ کر اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی، اسے بہت خوش رکھنا چاہتا تھا۔ آج جو لفظ اسے مار کر آیا تھا، اس کے بعد وہ پوری زندگی اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ کبھی بھی اس کی طرف سے چلائے گئے طنز طعنوں کے نشتر نہ بھولتی۔ ساحل خود کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ یہاں کہاں وہ اس سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا، اور اب اس کی تکلیف کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اگلے دن اپنے ساتھ ڈھیروں اداسی سمیٹ کر طلوع ہوا تھا۔ طیبہ بخار میں پھک رہی تھی، مگر اس کے باوجود وہ بی جان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے شادی کے لیے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ ساحل ابھی تک سو رہا تھا، مگر اس کے اٹھنے سے پہلے ہی
طیبہ نے بھی جان کے سامنے اس کا رشتہ قبول کر لیا تھا۔ مگر آج جو لفظوں کی مار اسے مار کر آیا تھا، اس کے بعد وہ پوری زندگی اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ کبھی بھی اس کی طرف سے چلائے گئے طنز اور طعنوں کی نشتر نہ بھولتی۔ ساحل خود کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ کہاں وہ اس سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا اور اب اس کی تکلیف کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اگلے دن اپنے پورے ساتھ اداسی سمیٹ کر سورج طلوع ہوا تھا۔ طیبہ بخار میں پھک رہی تھی، مگر اس کے باوجود وہ بی جان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے شادی کے لیے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ ساحل ابھی تک سو رہا تھا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی طیبہ نے بی جان کے سامنے اس کا رشتہ قبول کر لیا تھا۔ ساحل کو یہ خبر ملی تو وہ بھی خوش ہوا۔ ایک دن وہ طیبہ کو ضرور منا لیتا۔ اسے اپنی محبت پر پورا یقین تھا۔ اس نے ضد کر کے بی جان سے اگلے ہفتے اپنی شادی کی ڈیٹ فائنل کروا لی تھی۔ بی جان نے اس کے ساتھ ساتھ اذہان اور زویا کی بھی شادی کر دی تھی۔ جبکہ طیبہ اذہان اور زویا کی شادی کا سن کر مزید تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کی ایک غلطی نے صرف ساحل خانزادہ کی نظروں میں اسے نہیں گرایا تھا، بلکہ زویا کا بھی مجرم بنا دیا تھا۔ وہ زویا سے بہت محبت کرتی تھی اور اب ساری زندگی وہ اس سے کبھی بھی نظر نہ ملا پاتی۔ نہ جانے کتنی تکلیف تھی جو طیبہ کے دل میں دبی ہوئی تھی، مگر بظاہر وہ مسکرا رہی تھی۔ بالآخر دونوں کی شادی کا دن آن پہنچا۔ سسکتے ہوئے اور تڑپتے دل کے ساتھ طیبہ نے نکاح کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اسے ساحل خانزادہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے کو اصلی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ چاروں طرف کینڈلز جل رہی تھیں۔ کمرے کا ماحول انتہائی خوابناک تھا، مگر طیبہ کا دل تکلیف سے بھرا ہوا تھا۔ اس جگہ پر زویا کو آنا تھا۔ یہ زویا کی جگہ تھی، مگر اس نے زویا کی جگہ چھین لی تھی۔ وہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ جب ساحل خانزادہ گلا کھنکارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، نئی زندگی اور نکاح کی مبارکباد مسز، وہ ہنستے مسکراتے حشاش لہجے میں بولا تھا، جبکہ طیبہ نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ساحل خانزادہ اپنی ساری شرارت بھول گیا تھا۔ اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے اس نے طیبہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے معاف کر دو طیبہ، میں رات میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ میرا یقین کرو، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں بس تمہیں پانا چاہتا تھا، کیونکہ میں تم سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں اور تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ساحل خانزادہ نے جذبات سے چور لہجے میں کہا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ آج بھلے طیبہ اسے کچھ بھی کہہ دے، وہ ہرگز غصہ نہیں کرے گا، بلکہ آرام سے اس کو منائے گا، اسے اپنے پیار کا یقین دلائے گا۔ مگر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نے طیبہ کے اندر ہنستی مسکراتی لڑکی کو دفن کر دیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی بہت اجنبی تھی، جو صرف اپنے گناہ کا خمیازہ بھگتنے کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ وہ تو خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، اسے محبت کہاں سے دیتی؟ آپ مجھے پانا چاہتے تھے نا، اسی لیے مجھ سے شادی کی، تو میں آپ کے سامنے ہوں۔ میرا وجود آپ کی دسترس میں ہے۔ آپ مجھ پر مکمل حق رکھتے ہیں، جیسا چاہیں میرے ساتھ سلوک کریں، مگر ایک بات یاد رکھیں، میں آپ سے کبھی محبت نہیں کروں گی۔ آپ نے اس رات کا سارا قصور میرے سر ڈال دیا، جبکہ آپ نے یہ بات بھی قبول کی کہ میں نشے میں تھی۔ میں نہیں جانتی مجھے نشہ کس نے دیا تھا، میں ایسی چیزوں کی عادی نہیں ہوں۔ میں نشے میں تھی، مگر آپ تو حواس میں تھے۔ آپ میرے بہکانے پر نہ بہکتے۔ اگر آپ اتنے ہی پارسا تھے تو مجھے اپنے قریب نہ آنے دیتے۔ اگر میں بدکار
بد کردار ہوں تو کردار آپ کا بھی اچھا نہیں ہے۔ آپ نے مجھے میرے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھایا، بہت معذرت کے ساتھ، مگر ایک بد کردار انسان کی محبت پر میں ہرگز یقین نہیں کر سکتی۔ طیبہ نے الفاظ کے وار سے اب کی بار ساحل کو زخم دیا تھا۔ ایک منٹ میں طیبہ نے اپنا بدلہ لے لیا تھا، اور اب اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے وہ ساحل کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ جس طرح چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ ساحل خانزادہ نے دوپٹہ اٹھا کر اس کے کاندھے پر رکھا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ 5 منٹ بعد بیڈ پر آ کر لیٹ گیا اور اپنی طرف کی لائٹ بجھا دی، جبکہ طیبہ وہیں نیچے فرش پر بیٹھتی چلی گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اگلی صبح گھر میں رونق کا سماں بندھا ہوا تھا۔ ناشتے میں بہت زیادہ اہتمام کیا گیا تھا۔ دونوں نئے شادی شدہ جوڑوں کی پسند کی ڈشز بنائی گئی تھیں۔ طیبہ اور ساحل دونوں بے حد سنجیدہ لگ رہے تھے، جبکہ ان کے برعکس زویا اور اذہان کھلکھلا رہے تھے۔ ان کے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دونوں اپنے اس رشتے پر بہت زیادہ خوش تھے۔ زویا پر نظر پڑتے ہی طیبہ کا گلٹ اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ سب ناشتہ کرنے لگے تو وہ بہانے سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ وہیں کچن کی سلیب سے ٹیک لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد زویا اسے بلانے کے لیے کچن میں آئی تو طیبہ کو اس طرح سے روتے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ فوراً اس کے پاس آ بیٹھی۔ طیبہ کیا ہوا؟ تمہیں اٹھو پلیز، کیا ساحل نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ بہت محبت سے طیبہ سے سوال کر رہی تھی۔ جب طیبہ نے نفی میں سر ہلایا اور زویا سے معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں زویا آپی، میں ساحل کو آپ سے نہیں چھیننا چاہتی تھی۔ میں تو انہیں لالا کہتی تھی اور سمجھتی تھی کہ مگر کچھ ایسا ہو گیا کہ مجھے ان سے شادی کرنی پڑی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ وہ گلٹ میں تھی، جبکہ زویا اس سے بھی زیادہ گلٹ میں چلی گئی تھی۔ طیبہ تم مجھے معاف کر دو۔ تمہیں نشہ دے کر اس رات چھت پر میں نے بھیجا تھا، جب ساحل اور تم چھت والے کمرے میں بند ہو گئے تھے، اور سب میری سازش تھی جس کا شکار تم ہو گئی۔ میں شروع سے اذہان کو پسند کرتی تھی، اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اذہان بھی میرے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت دیکھی تھی، مگر مجھ سے پوچھے بنا ہی میرا رشتہ ساحل سے طے کر دیا گیا تھا۔ صرف ساحل کی پسند کو اہمیت دی گئی، جبکہ مجھ سے تو اس بارے میں کچھ پوچھا بھی نہیں گیا۔ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی، مگر اس رشتے کو توڑنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، اور پھر میں نے یہ پلان بنایا کہ تمہیں نشہ دے کر ساحل کے پیچھے بھیج دوں گی۔ دروازہ کوئی نہیں کھولے گا، اور صبح تم دونوں کے ایک ہی کمرے میں ہونے پر ہنگامہ کر کے میں رشتہ توڑ دوں گی۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تمہیں اس رات بھیجنے کے بعد میں بھی جان کے کمرے میں چلی گئی۔ میرا ارادہ چھت پر جا کر شور مچانے کا تھا، مگر اس سے پہلے میں نے تمہارے کمرے میں دیکھا تم بیڈ پر سو رہی تھی، حالانکہ تمہارے کمرے میں اس رات جویریہ سو رہی تھی۔ میں نے تمہیں سمجھا اور اپنا پلان فیل ہوتا دیکھ کر جا کر اپنے کمرے میں سو گئی تھی، مگر اگلی صبح پتہ چلا کہ تمہارے کمرے میں تو جویریہ سوئی ہوئی تھی۔ میں ابھی مزید نہ جانے کتنی سازشیں کرتی جب بھی جان نے خود ہی میرا ساحل کے ساتھ رشتہ توڑتے ہوئے اذہان کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں نے جو سازش کی تھی اسے مکمل تو نہیں کر پائی تھی، مگر میں جو کچھ چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ اسی لیے میں نے تمہارے اور ساحل کے خوش رہنے کی دعائیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ تم بہت اچھی ہو طیبہ، اسی لیے تمہیں ساحل بھائی ملے ہیں۔ یقین کرو میں انہیں شروع سے ہی بھائی سمجھتی تھی۔ اگر تم میری وجہ سے گلٹ میں ہو تو پلیز اس گلٹ سے باہر نکل آؤ۔
میں صرف اذہان سے محبت کرتی تھی، اور اب جب وہ میرے شوہر کے روپ میں مجھے مل گیا ہے تو میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ تم بھی سب کچھ بھلا کر زندگی شروع کر دو۔ زویا نے اسے رسانیت سے سمجھایا تھا، پھر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے ناشتے کی ٹیبل پر لے آئی تھی، جہاں پر ناشتہ کرتے ہوئے طیبہ نے ساحل کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ خفا خفا سا تھا، بالکل بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ساحل کچھ فائلز لینے اپنے کمرے میں آیا تو طیبہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ ساحل الماری کھولے کھڑا تھا، ایک نظر پلٹ کر اس کی طرف دیکھا مگر پھر سے اپنے کام میں متوجہ ہو گیا، جبکہ طیبہ کا دل کٹ رہا تھا۔ وہ کتنی چاہت سے کل رات اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا، مگر اس نے اسے دھتکار دیا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور پیچھے سے ساحل کے گلے لگ گئی۔ آنسو اس کی شرٹ کو بھگو رہے تھے، مگر وہ بت بنا کھڑا تھا۔ یہ کایا پلٹ نہ جانے کیسے ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں ساحل، میں نے رات کو آپ کا بہت دل دکھایا۔ اس رات غلطی ہم دونوں سے ہوئی تھی، میں نے سارا قصور آپ کے سر پر ڈال دیا، کیونکہ مجھ سے آپ کی وہ سب باتیں برداشت نہیں ہوئی تھیں جو کسی حد تک سچ تھیں۔ شاید ہم دونوں کا ساتھ اسی طرح لکھا گیا تھا۔ طیبہ رو رہی تھی، جبکہ ساحل سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ اس نے پلٹتے ہوئے طیبہ کو گلے لگایا۔ تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے اس رات جو کچھ کہا ویسا ہرگز نہیں ہوا تھا۔ تم میرے قریب ضرور آئی تھی، مگر ہم دونوں کے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جو گناہ کے زمرے میں آتا۔ ہاں، میں نے تمہیں گلے لگایا تھا اور تمہیں چھوا بھی تھا، مگر میں نے حد پار نہیں کی تھی، کیونکہ میں اسی وقت تمہیں اپنانے کا ارادہ کر چکا تھا اور اپنا حق ایک جائز طریقے سے لینا چاہتا تھا۔ اس رات میں نے تم سے یہ سب باتیں اس لیے کہی تھی تاکہ تم شادی کے لیے مان جاؤ۔ ساحل کی بات سن کر طیبہ کے چہرے پر گلال بکھر گیا۔ چند لمحوں میں دونوں کے درمیان موجود غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں۔ طیبہ کو ساحل سے محبت نہیں تھی، مگر وہ جانتی تھی نکاح جیسا مضبوط رشتہ ان دونوں کے درمیان ہے، ایک دن اسے ساحل سے محبت ہو جائے گی۔ جبکہ ساحل نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اسے جلد ہی معافی مل گئی تھی اور اب وہ طیبہ کو شکایت کا موقع نہیں دینے والا تھا۔